السلام علیکم ناظرین، اسلام بیس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے ملائکہ کے سردار کی، جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام کی۔ جبرائیل علیہ السلام کی کہانی اسلامی روایات میں مختلف واقعات سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور پر قرآن کا نزول اور دوسری آسمانی کتب اور انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعامل کے سلسلے میں۔ جبرائیل علیہ السلام کی کہانی کے چند اہم پہلو یہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرا میں ہوئی ملاقات، جو مکہ شہر کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے 610 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے اپنی حقیقی شکل میں ظاہر ہوئے اور عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس ملاقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن کا نزول اگلی 2 دہائیوں میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لاتے رہے۔ یہ انکشافات مختلف شکلوں میں ہوئے، براہ راست بات چیت اور خواب شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی۔ ان آیات کو اپنے پیروکاروں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ منسلک اہم واقعہ میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ رات مانی جاتی ہے جب قرآن کی پہلی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ رات رمضان المبارک کے آخری 10 کی راتوں میں ہوتی ہے اور اس رات کو بڑی روحانی اہمیت کی رات سمجھا جاتا ہے۔ ایک قابل ذکر واقعہ جس میں جبرائیل علیہ السلام شامل ہیں، معراج کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا معجزانہ سفر۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر انہیں آسمانوں کے سفر پر لے گئے۔ اس سفر کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام کا سامنا کیا، آسمان کی مختلف سطحوں پر چڑھے اور بالآخر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل مدد اور رہنمائی فراہم کی۔ وہ مشورہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کے جوابات دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خدشات دور کرتے۔ اسلامی روایات میں جبرائیل علیہ السلام کی کہانی وحی کے فرشتے کے طور پر ان کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقاتوں نے اللہ کے پیغامات کی ترسیل، جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی اور رہنمائی، اسلامی تاریخ کی تشکیل اور عقیدے کی بنیادوں کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔